اہل نظر کو محو حیرت بنا دیے ہیں، اہل نظر کو محو حیرت بنا دیے ہیں، کر نہ سکے وہ جو کر کے دکھا دیے ہیں، ٹکڑے کیے قمر کے سورج اگا دیے ہیں، یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ بریلی کا امام بولتا ہے پہلے تو کیا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں میں چھوڑی ہے لنگر۔ سبحان اللہ۔ ذات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے گا میرے پیارے، اب آپ کو اس میدان میں لے کر چلتا ہوں جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آج میرے پیارے پوری دنیا کے اندر قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کا وہ سچا کلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی۔ حضرات محترم، یہ دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گیا ہے جس کی بنا پر ہمارا نوجوان راستہ بھول گیا ہے۔ اگر اذان ہوتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا ہے، باپ بلاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، باپ بلاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ارے نوجوان، تو اسلام کا فیوچر ہے، اگر تو بگڑ گیا اسلام برباد ہو جائے گا۔ تجھے سدھرنا ہے، اگر نوجوان سدھر گیا قسم خدا کی قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ شاعر بولتا ہے میں قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ نہ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات آپ جو ہے آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے گا، چاہے کیسی بھی کتاب ہو، کیسی بھی کتاب ہو، آپ اٹھا لیجئے گا، آپ کو اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور دنیا کا دستور تمہیں بتاتا ہوں، تمہارا بچہ اسکول جاتا ہے، میرا بچہ بھی اسکول جاتا ہے، لیکن میرے پیارے یہ دنیا کا دستور ہے آپ بچے کو انجینئر بنا لیجئے گا، ڈاکٹر بنا لیجئے، پروفیٹ آفیسر بنا لیجئے، پائلٹ بنا لیجئے، کچھ بھی بنا لیجئے، یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ تمہارا بچہ جب اسکول جاتا ہے، تمہارے بچہ جب اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، آفس جاتا ہے، اپنا بستہ پیٹھ پر ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب ایک بچہ اپنے گھر سے پڑھنے نکلتا ہے اسی قرآن کو سینے سے لگا کر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے یہ دنیا ہے، ارے جس دنیا میں ہمیں دل نہیں لگانا چاہیے، قرآن بول رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا دھوکے باز ہے، دل مت لگانا، دل لگ جائے گا برباد ہو جائے گا، ابو جہل بن جائے گا، عتبہ بن جائے گا، شیبہ بن جائے گا، فرعون بن جائے گا، قارون بن جائے گا، شداد بن جائے گا۔ یاد رکھ لے دنیا میں دل نہیں لگانا ہے، اگر دل لگانا ہے غوثی اعظم سے لگا کر دے، غریب نواز سے لگا کر دے، احمد رضا سے لگا کر دے، قسم خدا کی اگر دل لگانا ہے قرآن سے لگا لے، تیری دنیا بھی روشن قبر بھی روشن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں جو موبائل سے برباد ہو رہے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو بنا باپ کے نکاح کر رہی ہے، گھر سے بھاگ رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں یاد رکھ لینا یہ تمہارا جسم اس لائق نہیں ہے کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان عذاب ربک لشدید
अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है मेरे प्यारे। याद रख लेना, हम दुनिया में रह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ये दुनिया तक महदूद है। दुनिया में जब दुनिया से खत्म हो जाओगे, याद रख लेना मेरे प्यारे, सब खत्म हो जाएगा, कुछ ना रहेगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए था, मैं तुमसे ही सवाल कर रहा हूँ। अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ने इसलिए पैदा करा है कि अल्लाह की इबादतें करे, अल्लाह को राजी करे, उसके बाद हम दुनिया से चले जाए। आज हमारा माहौल इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है, याद रख लेना ये बात जो है अमेरिका ने परसों बरस पहले कह दिया था, अगर मुसलमानों को मिटाना है तो ऐसा हथियार इन्हें दे दिया जाए, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। आज आप निगाहों से देख रहे हैं, 15 साल का हो, 10 साल का हो, 25 साल का हो, 40 साल का हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो, हर इंसान के हाथ में मोबाइल नजर आ रहा है और उसी मोबाइल के जरिए मेरी बहन और भाई बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे लिए जरूरी है कि हमें अपने ईमान को बचाना है। कसम खुदा की मेरे प्यारे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब हश्र का मैदान कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, उसके बाद अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने तुझे पैदा करा, बता तूने क्या करा दुनिया में। कसम खुदा की कोई जवाब नहीं दे सकते। ये दुनिया है, दिल लगाने से कुछ नहीं मिल सकता है। और आज मेरे प्यारे ये तालीमी कॉन्फ्रेंस जो आपको नजर आ रही है, किस लिए ये जलसे को मनाया गया है? इसलिए मनाया गया है कि जो नौजवान रास्ता भटक गए हैं, रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं जो बाप की इज्जत नहीं करते हैं, माँ की इज्जत नहीं करते हैं, भाई का दम तक नहीं करते हैं। अरे मेरे प्यारे, उस माँ के कलेजे से जाकर पूछना जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, आज तू जो है एक पत्थर उठा नहीं सकते हो, वो माँ 9 महीने तुझे पेट में रखती है, उसके बाद तेरी शादी होती है, माँ को गालियां देता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया है मुसलमानों तुम्हें, मेरी माँ और बहनों, आखिर क्या हो गया है? अरे तुम तो वो हो हजरत फातिमा ज़हरा की, तुम्हें कनीज कहा गया है, हजरत फातिमा की आप जिंदगी को देखें। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, कौन फातिमा है? ये वो फातिमा है जो नबी की लाडली है, अली की लाडली है, नबी का जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर, अरे वो फातिमा है जिसने 3 दिन का फाका अपने घर के अंदर किया है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, आज हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह मेरे प्यारे, जरा गौर करें फातिमा ज़हरा की आप जिंदगी को पढ़े, सीरत को पढ़े। अरे ये वो फातिमा है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, पेट पर जो है मेरे नबी ने पेट पर पत्थर को बांध लिया है। सहाबा इकराम देख रहे हैं कि नबी के चेहरे पर उदासी है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, अब वो की नबी है, अरे जो नबी रातों रात हमारे लिए दुआ कर रहा है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए परवरदिगार मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। उम्मत का हाल ये है, अज़ान होती है, हम मोबाइल चला रहे हैं, अज़ान हो रही है, हम टीवी देख रहे हैं, अज़ान हो रही है, हम गलत बारों में पड़े हुए हैं। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, मेरी माँ और बहनों, अरे तुम्हारा जिस्म इस लायक नहीं है कि अल्लाह के अज़ाब को तुम बर्दाश्त कर सको। खुदा रा अपने आप को अज़ाब इलाही से बचाइएगा। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, हजरत फातिमा ज़हरा है, जब आपकी रुखसती होती है, जो आपको दुपट्टा उड़ाया जाता है, उस पर 14 या 15 पैमद लगे हुए हैं, वो दुपट्टा ओढ़कर फातिमा घर से निकलती है। और आज मेरे प्यारे, हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए था? कुछ मत करिए, फातिमा की सीरत को उठाइए, उसकी सीरत को पढ़िए, तुम्हें पता चल जाएगा कि फातिमा की सीरत क्या है, फातिमा की जिंदगी क्या है। अरे फातिमा ज़हरा की वो जिंदगी है कि कभी फातिमा के सर के बाल को आसमान ने नहीं देखा है, चांद की चांदनी ने नहीं देखा है, सूरज की शुआओं ने नहीं देखा है। ये
وہ فاطمہ ہے جو دیواروں کی چار دیواری کے اندر رہ کر اللہ اکبر فاطمہ کی سے یاد کر رہی ہے، لیکن کہہ رہی ہے پروردگار میرے بابا کی امت کی مغفرت فرما دے، میرے بابا کی امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، یاد رکھ لینا یہ دنیا ہے، دنیا سے چلے جاؤ گے تمہیں قبر میں ڈال دیا جائے گا، سگا باپ بھی تمہیں نکال نہیں سکتا ہے، سگا بھائی تمہیں نکال نہیں سکتا ہے۔ خدا را میرے پیارے تعلیم پر فوکس دے، تعلیم پر فوکس دے۔ آج ہمارے گاؤں کے حالات کتنے خراب ہیں، اللہ اکبر میرے پیارے تعلیم سے اتنی دور کھڑے ہیں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے نوافل ہیں، کتنے سنن ہیں، کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے آخر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ ہمارے چہروں پر تو داڑیاں ہونی چاہیے تھی، پتا لگے اگر ہم گلی سے نکل جائے تو ایک کافر یہ کہے کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ ارے جب غلام مصطفیٰ کا یہ کمال ہے تو ان کے نبی کا کیا کمال ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ پیارے ہمیں اپنی زندگی پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے علم والے اور بے علم برابر نہیں۔ تو میرے پیارے جب علم والے بے علم برابر نہیں ہو سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ معلوم ہے ایک واقعہ بولنے کے بعد اپنی گفتگو مکمل، ایک عورت حاملہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے شوہر نے یہ کہا اگر بیٹا پیدا ہو تو میرے بیٹے کو کسی مدرسے میں داخلہ کرا۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہے، ہاتھ پکڑنے کے بعد یہ ماں اپنے بیٹے کو مدرسے میں لے جاتی ہے، مدرسے میں داخلہ کراتی ہے۔ داخلہ کرانے کے بعد جو ہے میرے پیارے اب یہ بچہ ہے، استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، جس کا باپ عذاب الہی میں گرفتار تھا اب اس کا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ایک انسان نے خواب میں دیکھا اے انسان کچھ پہلے تو جہنم میں ٹہل رہا تھا، تجھے عذاب دیا جا رہا تھا، اب تو جنت میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر میرے پیارے آپ کو مچل جانا چاہیے۔ اس کے باپ نے یہ جواب دیا ہے اے سوال کرنے والے سن، ہاں ہاں مجھے عذاب دیا جا رہا تھا، میں عذاب الہی میں گرفتار تھا، لیکن سن جب میرا انتقال ہوا ہے تو میں نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا تھا۔ اے محترمہ سنیے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اگر لڑکی پیدا ہو تو گھر میں لگ رہنا، اگر لڑکا ہو تو ہاتھ پکڑ کے مدرسے میں لے جانا۔ اب میرا بیٹا جب دنیا میں پیدا ہوا ہے پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں جو ہے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، پکڑنے کے بعد مدرسے میں لے جاتی ہے۔ اس کا باپ بولتا ہے کہ جب میرا بیٹا مدرسے میں گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ یاد کرتا رہا ہے، یاد کرتا رہا ہے، رحمان بولتا رہا، رحیم بولتا رہا۔ اللہ کی رحمت کو ایسا جوش آتا ہے، رب نے کہا کہ جس کا بیٹا دنیا میں رہ کر مجھے رحمان بولتا ہے، رحیم بولتا ہے، میری رحمت کو گوارا لگی، رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ حضرات آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ آج سب سے پیچھے ہماری قوم نظر آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے اپنی قوم کو تعلیم نہیں دی ہے، تربیت نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم برباد ہو رہی ہے۔ قسم خدا کی میرے پیارے، قرآن بولتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے بے علم برابر نہیں ہو سکتے ہیں میرے پیارے۔ ارے قرآن تو وہ چیز ہے، اگر قرآن کو پڑھو گے تب بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو سنتے ہو تب بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو چومتے ہو تب بھی ثواب ملتا ہے، اور قرآن کو سینے سے لگاتے ہو تب بھی ثواب ملتا ہے۔ اور آج امریکہ یہ ناپاک کوشش کر رہی ہے کہ قرآن کو، مدرسوں کو، مساجد کو، خانقاہوں کو ختم کر دیا جائے۔ یاد رکھ لینا اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاغ، اگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے مصطفیٰ پر نازل فرمایا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا کلام، ایک 10 سال کا بچہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے بعد مسجد میں تراویح سنتا، پتا ہے اس کا مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ احادیث پاک میں آیا ہے کہ اس کے خاندان میں 10 ایسے لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا جس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دیا جائے گا۔ یہ قرآن پڑھنے والے کی عظمت، اور یہ قابل مبارکباد ہے اراکین کمیٹی کے نوجوان کہ اللہ نے انہیں اس عمر میں یہ چیز عطا فرمائی کہ انہوں نے ایک مدعا اٹھایا۔ قسم خدا کی میرے پیارے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اور میرے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے گاؤں کے اندر لڑکیوں کا مدرسہ ہونا چاہیے۔ جس دن یہ مدرسہ بن گیا چوراہوں پر کوئی لڑکی تمہیں نظر نہیں آ سکتی۔ آج ہمارا ماحول بگڑا پڑا ہے میرے پیارے، اپنی سوچ کو بدلیے۔ سن 80 میں سن 25 میں آئیے، 80 سے نکلیے، اپنی سوچ کو بدلیے، اپنے کردار کو بدلیے، اپنے اخلاق کو بدلیے۔ اگر یہ نوجوان کامیاب ہو گئے، اگر لالا پور سے ایک بھی حافظ نکل گیا، قسم خدا کی حشر کے میدان میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں بانا۔ قاری انوار صاحب یہاں پر موجود ہیں، آج جو اسٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے حضرت کی دین ہے، اتنی محنت کری حضرت نے، اور آج جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی حضرت ہی کی بنیاد ہے۔ ہم حضرت کا دل کی اتحا گہرائیوں سے شکر گزار ہے کہ اللہ ان کی زندگی میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ آج یہ جو اسٹیج، جو علماء تمہارے گاؤں کے فارغ شدہ یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی خطیب ہے، میرے پیارے یاد رکھ لینا یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف خداوند سب ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں دل مت لگا، تعلیم پر فوکس دیجیے، اپنے بچے کو بہترین حافظ بنائیے، عالم دین بنائیے۔ پتا چلے کہ جب لالا پور کا لڑکا کسی بدیش میں جائے تقریر کرے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا یہ پڑھنے والا آج امریکہ میں بیان کر رہا ہے، آج ممبئی میں جا رہا ہے۔ قسم خدا کی جب ایک ہمارے گاؤں کا پڑھنے والا بدیش جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم کہاں سے آئے ہو، کہے گا یو پی سے آیا ہو۔ یو پی کون سی جگہ ہے؟ ضلع مراد آباد ہے۔ وہاں پر کہاں رہتے ہو؟ وہ کہے گا لالا پور رہتا ہو۔ تو آپ سنیے گا آپ کو کتنی خوشی ہوئے گی جب آپ کا چرچا ہوئے گا۔ میرے پیارے پلٹے اللہ کی بارگاہ میں، ارے رب کی وہ ذات ہے، رب بولتا ہے بندے کتنا ہی گناہ کر لے مگر آ جا میری بات، آ جا، صرف ایک آنسو گرا لے،
ایک آنسو گرا، کہہ کے مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے سب گناہ کو معاف فرما، صرف تو پلٹ کرا، 80 سال تو نے کیا کرا کوئی مطلب نہیں، لیکن آ میری بارگاہ میں، ایک آنسو گرا، اسی کے سہارے تیری مغفرت کر دی جائے۔ یہ رب کی ذات ہے، رب بولتا ہے اگر مجھے منانا ہے تو اٹھ تہجد میں یاد کر میں تیرے پاس آؤں، مدد مانگ تیری مدد کی جائے گی۔ یہ اللہ کی وہ ذات پاک ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ آپ صرف یہ بات بتا کے گفتگو مکمل، قاری انوار عالم صاحب یہاں پر آئیں گے، کچھ نصیحت آپ کے سامنے رکھیں گے، صرف 2 منٹ۔ یہ اللہ کی ذات پاک ہے، ارے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والا ہے۔ رب بولتا ہے بندے جب تو گناہ کر کے تھک جائے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کر لے، سچی توبہ کر لے، تجھے ایسے پاک فرما دوں گا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ رب کی ذات ہے، اور دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے۔ ہم کسی کے گھر میں دن میں 5 مرتبہ چلے جائیں یا 3 مرتبہ، تو وہ کہے گا تجھے کچھ کام نہیں، میرے گھر خالی چکر لگاتا، اور اللہ ہمیں 5 مرتبہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ میری بارگاہ میں، آ کامیابی کی طرف۔ اللہ ہمیں بلا رہا ہے دل میں 5 مرتبہ۔ دنیا کا بڑا سے بڑا منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو تمہیں بلا نہیں سکتا ہے، یہ رب کی وہ ذات ہے تمہیں 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ اگر تم چاہو تو پورا وقت مسجد میں گزار دو تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی سب سے زیادہ سکون کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہو، پریشان ہو، وضو بناؤ اور وضو بنا کر مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، قسم خدا کی وہ سکون تمہیں اس بنچ کے گدے ہو ایسی لگی ہوئی ہو وہ سکون نہیں مل سکتا جو سکون تمہیں مسجد میں ٹیک لگانے پر ملتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے میرے پیارے، پلٹ کر آ، جو کرا سو کرا ختم کر، جو مدعا اٹھایا گیا اس پر روشنی ڈالیے۔ قسم خدا کی قبر کا تصور کرے، قبرستان جائے اور غور و فکر کرے، جو قبر مٹی سے مل گئی ختم ہو گیا، دنیا سے اس کا نشان کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس کا تصور کرے، قبر کے کیڑے مکوڑے جو ہمارے پیٹ ہمارا سب ختم کر دیں، 3 دن میں ہمارا پیٹ ٹھک جائے، کیڑے مکوڑے ہمیں کھا لیں گے، پھر ہمیں کس حسن پر غرور کرنا ہے؟ کون سی جوانی ہماری ہے؟ نہیں میرے پیارے، اگر جوانی کا استعمال کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھ کے اللہ کو راضی کر۔ اگر جوانی پر تجھے گھمنڈ کرنا ہے تو جا راتوں رات قرآن پڑھ، اللہ کو راضی کر۔ ارے اپنے اندر صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ لا، قسم خدا کی یہ دنیا کی طاقت تجھے مٹا نہیں سکتی ہے۔ ارے ہم تو وہ ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں توڑا تو چھوڑے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ میرے پیارے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے علم والے بے علم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔